بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام طلباء و طالبات اور والدین کو مکات دوئم کے آخری مرحلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ چہارم جماعت اسلامیت کا پیریڈ ہے اور یہ ویڈیو نمبر 1 ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مواصلاتی نظام کے تحت اپنی جماعت کا اختتام کر چکے ہیں۔ آج ہم مکات دوئم کے حتمی حصے کا اعادہ اور امتحان کی تیاری کریں گے۔ ہم حفظ و نازلہ کا اعادہ کریں گے۔ حفظ و نازلہ میں ہمارے پاس ہے پہلے سورہ، آپ کے پاس آئے گا سپارہ نمبر 3، تو سپارہ نمبر 3 کو آپ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ دوحہ اور یا سورہ ہمزات، تو سورہ دوحہ میں تلاوت کر لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما وعدک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی وأما الیتیم فلا تقہر وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بَنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ تو ہم نے پڑھی سورہ دوحہ کی تلاوت کر لی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ میں سورہ آپ کو ہمزات کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ آج ہم اس کی تلاوت بھی کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو پیپر میں اس طرح سے کرنا ہے، سورہ آپ کو دوحہ یا سورہ ہمزات کی تیاری کرنی ہے، دونوں میں سے ایک زبانی آپ کو پڑھ کے سنانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہے سورہ ہمزات کی مناسبت۔ سورہ ہمزات کی مناسبت سورہ فیل کے اپنے ماقبل سورہ حمزہ کے ساتھ، سورہ ہمزات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہمزات میں بتایا گیا ہے کہ منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا واپس انہیں اللہ تعالیٰ نے کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ اس سورہ میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ابراہہ جو کہ مال دولت، آپ نے جب سورہ فیل پڑھی تو اس میں کیا تھا؟ ابراہہ لنکن جو تھا وہ کس چیز پر اسے غرور تھا؟ اسے اپنی طاقت پہ غرور تھا۔ وہ کیا کرنے آ رہا تھا؟ وہ کعبے کو ڈھانے آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کنکر کیا کیا؟ ان پر کنکر برسائے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا ان کی جتنی فوج تھی وہ سب کچھ تباہ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہے ابراہہ جو کہ مال و دولت، طاقت و قوت، جو جاؤ حشمت میں کفار مکے سے بڑھ کر تھا، جب وہ کعبے پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہلاک کر دیا۔ ان کا مال، تعداد اور قوت انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ تو اس کی سورہ ہمزات اور سورہ فیل کی مناسبت کچھ اس طرح سے دونوں میں جو ہے عذاب جو ہے نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سورہ ہمزات پڑھیں گے ہم۔ سورہ ہمزات ہم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزات لمزات الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمات وما ادرک ما الحطمات نار اللہ موقدات للتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم معصدات
فی اماد ممداد، یہ ہم نے سورہ ہمزات کی تلاوت کی۔ اب سورہ ہمزات میں ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ سورہ ہمزات مکی ہے یا مدنی؟ سورہ ہمزات مکی ہے۔ اس میں کتنی آیت ہیں؟ اس میں آیات 9 ہیں، رکوع 1 ہے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ہمارے پاس ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ یہ آپ کے کانٹینٹ میں شامل ہے، جو فائنل ایگزام کا آپ کا فائنل ایگزامینیشن جو آپ کے پاس کانٹینٹ آیا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ اور ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ ایمان مفصل ایمان کی تفصیلی کو بیان کو اور ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ایمان مجمل میں ایمانیات کو نہایت مختصر مگر جامع طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مجمل کے معنی ہیں خلاصہ۔ اس میں اللہ کی ذات اور اس کے تمام اسماء صفات مطلب جو بھی اس کی خوبیاں صفات کا تذکرہ ہے، بغیر ان پر ایمان لائے ان کا اعلان ہے، جبکہ ایمان مفصل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ایمانیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ قاریہ آپ کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ جب سورہ قاریہ پڑھیں گے تو سورہ قاریہ میں آپ کو یہ تفہیمی سوالات ہوں گے۔ تفہیمی سوالات بیٹا آپ ہمیشہ سے کر کے آئے ہیں۔ تفہیمی سوالات اس طرح سے ہوں گے، اس سورہ کا نام کیا ہے اور اس سورہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو آپ کو آیات کس طرح سے کرنی ہوگی؟ جہاں سرکل بنا ہوا ہوتا ہے، توئیں کی ہوتی ہے، لام کی آیت ہے، جہاں پر ہم رکتے ہیں، جہاں ہم وقفہ کرتے ہیں، وہیں ہماری آیات ختم ہوتی ہیں۔ آیاتیں ختم ہوتی ہیں، وہیں ہمیں کاؤنٹ کر کے آیات کے بارے میں لکھنا ہوگا کہ آیات کتنی ہیں۔ اسی طرح سے کاؤنٹ کر کے جب آپ لکھیں گے آیات کے بارے میں، نام تو آپ کو سورہ قاریہ سے پتہ چل جائے گا کہ قاریہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام سورہ قاریہ ہے۔ اس کے ساتھ اس میں کتنی آیات ہیں آپ سرکل کو کاؤنٹ کر لیں گے، اس سے پتہ چل جائے گا اس میں کتنی آیات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہمارے نبی نے اپنے عمل کے دوران ہمارے نبی کے عمل کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں مسنون دعائیں ہوتی ہیں۔ مسنون دعائیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے ہمارے پاس روزہ افطار کی دعا، جو کہ سب کو ہی یاد ہوگی، روزہ افطار کی دعا۔ اللہم انی لقسمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ تو ہماری کون سی دعا ہو گئی؟ یہ ہماری روزہ افطار کی دعا ہو گئی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر یقین رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ یہ ہماری ہو گئی روزہ افطار کی دعا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے شب قدر کی دعا۔ شب قدر کی دعا، شب قدر کیا ہے؟ 1000 رات سے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہے اللہم، شب قدر کی دعا کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو واعف عنی۔ یہ ہماری شب قدر کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے آیت قرآنی۔ آیت قرآنی ہے ہماری۔ آیت قرآنی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمارے قرآن پاک سے لی جاتی ہے وہ آیت قرآنی ہوتی ہے۔ کوئی ایک آپ کو پیپر میں سنانی ہوگی، لکھنا ہوگا اس کا ترجمہ، زبانی پلس آپ کو تحریری، یہ دونوں چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو آپ کے پاس جو پیپر میں آئے وہ اس طرح سے ہوگی، آپ لکھیں گے بھی، عربی آئے گی، آپ کو ترجمہ لکھنا ہوگا۔ اس کا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَنًا۔ یہ کون سی سورہ کی ہے؟ سورہ بقرہ سے لی گئی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَنًا۔ اس کا ترجمہ: اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ ہجرت سے لی گئی ہے یہ سورہ۔ ترجمہ: اور خدا کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار نماز کا پابند، اپنے غیبت نہ کرے، ان سب چیزوں کا پابند ہوگا، وہی اللہ کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے احادیث مبارکہ۔ بیٹا احادیث مبارکہ کیا ہوتی ہیں؟
احادیث مبارکہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی کہلاتی ہے، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ حدیث ہمارے پاس پہلی ہے اطلب علم من الشہد الی الاحد، ترجمہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ ایک حدیث ہے ہمارے پاس۔ دوسری حدیث من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، ترجمہ جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم چاہے جس حال میں ہوں اسی حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری ہمارے پاس ہے حدیث افضل الاعمال لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء استغفار، ترجمہ بہترین عمل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہترین عمل، ہمیں عمل جو کرنا ہے وہ لا الہ کرنا ہے، اور بہترین دعا ہمیں ہر وقت استغفار کہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا حفظ و نازہ کا پورشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے حصہ سوئم، موضوعاتی مطالعہ۔ ہمیں مطالعہ کس طرح کرنا ہے؟ ہمیں سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح سے لکھا گیا ہے۔ آپ کے پاس یونٹ نمبر 5 ہے اسلامی تاریخ اور جغرافیہ۔ اسلامی تاریخ کا ہمیں جغرافیہ کرنا ہے۔ سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، ہمیں اس کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کس طرح سے رہی، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد کا نام آتا ہے تو ہم اس طرح سے چوم لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہر طرف برائیوں اور جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عرب کا ہر شخص مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بڑے نیک طبیعت کے مالک تھے۔ یہ تو ہو گیا ان کی مکی زندگی، شروع کر رہے ہیں تو تھوڑا ان کا تعارف ہے۔ اس کے بعد غار حرا کی وحی، پہلی وحی غار حرا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں تشریف لایا کرتے۔ یہ غار جبل نور میں ہے، یہ غار جبل نور میں ہے اور مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک عبادت کرتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کے کچھ دنوں بعد آپ کو وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ نبوت کی ابتدائی سال، اب ہمارے پاس یہ ہے مکی زندگی ہماری ختم ہوئی۔ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا تعارف پڑھا ہم نے۔ اس کے بعد پہلی وحی کب نازل ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ جب آپ نے چیپٹر پڑھا ہوگا تو اس میں ایک دعا بھی ہے، اقرا بسم ربک، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ وحی کا واقعہ، تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، آج صرف اعادہ کر رہے ہیں، تو اس لیے مختصر بتا رہی ہوں میں، اس سے بھی کافی آپ کو استفادہ حاصل کر سکیں گے آپ لوگ۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہے نبوت کی ابتدائی زندگی۔ ابتدائی زندگی مطلب شروع کی زندگی جو تھی وہ کس طرح سے رہی، اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن گئے۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کا پیغام لے کر آنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ جب وہ نبی بن گئے تھے۔ اللہ کا پیغمبر بن جانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں۔ ان کے بعد پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ آپ کے کیا کرنے لگے، ایمان لائے اور اسلام قبول کیا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے یہ کچھ ہیں۔
حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن خوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غباب بن بالعلادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس کو چھپ کے لوگ اس کو کیا چلاتے رہے، کیونکہ جب اسلام میں کیا تھا، سب کافر تھے، تو اس لیے کیا کیا تھا، شروع میں اس طرح سے چھپ کے کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران صرف 30 افراد نے اسلام قبول کیا۔ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ صرف 30 افراد نے اسلام قبول کیا، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ آپ کے پاس پیپر میں بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ کن صحابہ نے، کن پیغمبر نے اسلام قبول پہلے کیا تھا ابتدائی زندگی میں۔ یہ اسلام کے ابتدائی سال میں آپ پڑھیں گے تو یہ آپ پیپر میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو اسسمنٹ، جو ہم کلاس میں بھی جس طرح سے کرواتے رہے ہیں اسسمنٹ، میں آپ کو آج وہ فوکس کیجئے گا کہ آج اسسمنٹ ہم اس طرح سے لیں گے کہ آپ سارا اسسمنٹ یاد کیجئے گا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ کا اسسمنٹ نمبر 1۔ اسی طرح سے ہم کلاس میں بھی کرتے تھے جب آپ کو ریویژن ہو جاتا تھا۔ آج ہم نے ریویژن کیا حفظ و ناظرہ کا، اس کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور دوسرا چیپٹر ابتدائی سال، اسلام کا ابتدائی سال، اس کا ہم نے ریویژن کیا۔ تو اس کا اسسمنٹ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات، بیٹا پہلے تو آپ کے پاس حفظ و ناظرہ کا، پہلے آپ کے پاس کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں۔ پیپر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کے پیپر کے حوالے سے جو فائنل ٹرم کے ہوں گے وہ 30 ہوں گے ہر چیپٹر کے۔ اس طرح سے میں کچھ کثیر انتخابی سوالات، کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ آپ یاد کیجئے گا جیسے ہم کلاس میں اسسمنٹ یاد کرواتے تھے، اسی طرح سے آپ یاد کریں گے۔ 30 MCQs ہوں گے۔ کوشچن نمبر 2 جس طرح سے ہم حفظ و ناظرہ ہوتا تھا آپ کا، وہی حفظ و ناظرہ ہوگا۔ سورہ دوحہ یا ہمزات، سورہ ہمزات، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ آیت قرآنی لکھنی ہوگی آپ کو، اس کے ساتھ حدیث مبارکہ اور باقی سب چیزیں جو آپ یاد کرتے رہے ہیں اور سناتے ہیں وہ ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اب ہمارے پاس کثیر انتخابی سوالات۔ کثیر انتخابی سوالات اسے کہتے ہیں، ہمیں 3 آپشن ہوتے ہیں، اسے ہمیں چوز کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبرائیل رضی اللہ علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے سکھایا تھا؟ سب سے پہلی وحی بھی تبھی نازل ہوئی تھی اور وضو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس پر آپ ٹک لگائیں گے اور اسے فل کر لیں گے ایسے۔ دوسری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیش کے تاجر تھے، کھجور، کپڑے، سونے، وہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے۔ حضرت غباب بن علادت کو جلتے ڈیش پر لٹکایا جاتا تھا، پتھروں، لوہے، کوئلوں۔ کس پہ لٹکایا جاتا تھا؟ کوئلوں۔ تو ہم کوئلوں پہ ٹک کر کے فل کر دیں گے ایسے۔ اس کے بعد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر ڈیش میں پیدا ہوئے، مکہ، مدینہ،
طائف مکہ میں پیدا ہوئے، ٹک لگایا، فل کر دیا۔ اچھا، واقع بن نوفل یہ کیا تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورقہ بن نوفل، ورقہ جو ہیں وہ کون تھے؟ آپ کے چچا تھے، اور یہ عیسائی تھے۔ یہ کافی عمر کے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، ان کا کچھ ٹائم بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ عیسائی تھے، مسلمان تھے یا ہندو تھے؟ تو یہ آ گیا عیسائی تھے، عیسائی آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آئیں گے کچھ سوال، مختصر سوالات۔ مختصر سوالات ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں، 1 لائن یا 2 لائنز کے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں عبادت کرتے تھے اور یہ جگہ کہاں واقع ہے؟ کہاں عبادت کرتے تھے یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو، غار حرا میں، اور یہ جگہ کہاں ہے؟ جبل نور۔ اس کا آنسر یہ ہوگا۔ اب آپ کے پاس ایک میں نے شارٹ رکھا ہے آج، کیونکہ چیپٹر جو پڑھا ہے اس کے حساب سے آج میں نے ایک شارٹ رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ لانگ کوشچن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام لکھے۔ جتنے نام میں نے ابھی بتائیں ان کی یہ پوری لسٹ ہوگی، جتنے نام 10 ہیں 10 کے 10 یہاں لکھ دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ سوال نمبر 3، پہلی وحی کا ترجمہ جو میں نے آپ کو بتایا اقرا بسم والی، اس کا ترجمہ یہاں لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس حفظ و ناظرہ میں سورہ قاریہ، جب سوال نمبر 3 میں آپ کے پاس سورہ قاریہ ہوگی، سورہ قاریہ آئے گی تو اسے دیکھنا ہوگا آپ کو، اس میں تفہیمی سوالات یہ ہوں گے۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ اس سورہ کا آپ کو نام بتانا ہے۔ اس سورہ میں کتنی آیات ہیں اسے دیکھ کر ابھی بتایا۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے دوبارہ بتا دیتی ہوں، ایسے آتی ہیں، یہ ایسے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ لام کی ہوتی ہیں، اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا۔ جتنی بھی ہوں گی آپ اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیں گے۔ اس سورہ میں کتنی آیات ہیں تو آپ لکھ دیں اس سورہ میں اتنی آیات ہیں۔ یہ اسسمنٹ 1 کی تیاری، یہ اسسمنٹ 1 لکھا ہے، اسسمنٹ 1 ابھی آپ کو دکھایا ہے، یہی آپ کو تیاری کرنی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا یا آپ کے پاس ویڈیو موجود ہوگی، اس کو دیکھ کر آپ اس کی تیاری کر لیجئے گا، یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے چیپٹر کو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں۔ نبوت کا ہمارے پاس تیسرا سال۔ نبوت کا تیسرا سال کیا ہے؟ نبوت نبی سے نکلا ہے، نبوت نبی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بلندی، اور نبی کو اس لیے نبی کہا گیا ہے وہ تمام انسانوں سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے انہیں نبی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبوت کا تیسرا سال پہلے ہم نے ابتدائی پڑھی، پہلے مکی زندگی پھر ابتدائی، اس کے ساتھ اب ہم پڑھ رہے ہیں نبوت کا تیسرا سال۔ خاندان والوں کو اسلام کی دعوت، کس طرح خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی، یہ پڑھیں گے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ تمام رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تمام رشتہ داروں کو اپنی اسلام کی، کیونکہ کچھ لوگ جو پیغمبر جو بھی لوگ تھے وہ اسلام کتنے کر چکے تھے، ابتدائی سال میں 30 افراد کر چکے تھے۔ اب جب تیسرا سال ہو رہا تھا تو پہلے رشتہ داروں پھر اپنے قریب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور اپنے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے ڈراؤ۔ اللہ کی نافرمانی، اپنے ارد گرد کیا جو خاندان والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ۔ یہ سورہ شعراء سے لیا گیا ہے۔ یہ حکم سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ اس دعوت پہ مہمانوں کو توازے کے لیے دودھ اور گوشت رکھا گیا ہے، مطلب ان کی خاطر توازہ جس طرح ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں
تو اس طرح اس میں کیا رکھا گیا؟ دودھ اور گوشت رکھا گیا. اس دعوت کو دعوت العشیرہ کہتے ہیں، جس کا مطلب رشتہ داروں کی دعوت. آپ کے پاس ہو سکتا ہے MCQs میں یہ آ جائیں کہ رشتہ داروں کی دعوت کو ڈیش کہتے ہیں، تو یہ فل کر سکتے ہیں آپ. دعوت ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹو، میں جانتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی عرب اپنے لوگوں تک کوئی معزز پیغام لے کر نہیں آیا سوائے میرے. کوئی بھی اپنے معزز مطلب قریبی لوگوں کو کوئی پیغام نہیں لایا. میں تمہارے لیے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کا پیغام لایا ہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سب کو اس کی طرف بلاؤں، تو تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ دے گا؟ انہوں نے اپنے خاندان والے سے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میرا ساتھ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10-12 سال کی کم عمر لڑکے تھے کھڑے ہوئے اور بولے، اگرچہ میں بہت چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا میں اس سے لڑوں گا. اس چھوٹے بچے نے کہا کہ میں اس کی مخالفت کروں گا جو آپ سے لڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 45 افراد شریک تھے، اور جس میں سے کون سا پہلے تھا؟ سب سے چھوٹا بچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے خاندان والوں نے یہ سن کر بہت مذاق اڑایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش دیکھ کر انہیں گلے لگا لیا. صفا کی پہاڑی کا واس کا واقعہ. صفا کی پہاڑی آج پڑھیں گے. اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام سب کو اسلام کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کر بیان کر دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکوں سے دور رہیے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا کی پہاڑی پر چڑھیں اور بلند آواز سے مکہ کے لوگوں کو پکارا. سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم لوگ میرا یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تم سب کو خبردار کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سن کر سب لوگ سخت غصے میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب غصے سے سرخ ہو گیا اور بولا، تیرا برا ہوگا، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں جا کر تبلیغ کرتے. جو لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے. پہلے سب لوگ بھوتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے. اس طرح مکے سے باہر رہنے والوں نے جلدی اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا. دوسری طرف مکہ کے کافر لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے میں ناکام ہونے لگے، اور اپنی مسلسل ناکامی پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن بن گئے. تو ہر دور میں کیا ہوا ہے؟ ہر دور میں اسلام کی مخالفت رہی ہے. کوئی بھی دور ہو، ابتدائی زندگی دیکھ لی آپ نے کس طرح سے گزری. اس کے بعد ہم نے ابتدائی سال دیکھا، پہلے مکی زندگی دیکھ لی، وہ تو تعارف تھا. پھر ابتدائی زندگی میں کتنے لوگ ہوئے. پھر جیسے جیسے نبوت کے سال بڑھتے رہے، اسی طرح سے مخالفت اسلام کی ہمیشہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے، جتنے صحابہ، جتنے لوگ پیغمبر، سب نے ساتھ دینا شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم آج الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے
ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا. اسے ایک ایسا پھوڑا نکلا جو اسے سخت تکلیف دیتا تھا اور اسی تکلیف سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. اس کی لاش کو لوگوں نے گڑھے میں دبا دیا. اس طرح آخری وقت میں نہ اس کے گھر والے کام آئے اور نہ دولت. سب سے زیادہ یہی تھے نا ابو لہب جو سرخ پڑ گئے تھے اور نعوذ باللہ کس طرح کہا تھا. تو اس لیے ان کا انجام ایسا ہی ہوا ہے. جو اسلام کے درمیان آتا ہے, جو اسلام کی مخالفت کرتا ہے, اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے. آج ہم نے نبوت کا تیسرا سال بھی پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اگلی ویڈیو میں آگے پڑھیں گے, نبوت کے سال پڑھیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کے حفظ و ناظرہ, ابتدائی سال اور ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا ہے نبوت کا ابتدائی سال, مکی زندگی, نبوت کا ابتدائی سال اور نبوت کا تیسرا سال. اس میں کوئی بھی مشکل درپیش نہیں آئی ہوگی. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل آئے لیکچر میں یا کسی اسسمنٹ میں تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.